الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 109، لیسن نمبر 109، حروف مستقبل۔ حروف مستقبل یا حروف استقبال تین ہیں، سین زبر سا، سوف اور لن۔ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اور لن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ حرف نفی بھی ہے، دوسرے یہ کہ حرف تاکید بھی ہے، اور تیسری بات یہ کہ حرف مستقبل تو یہ ہے ہی۔ سین فعل مضارع معروف سے پہلے آتا ہے اور سوف بھی معروف سے پہلے آتا ہے۔ لن کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا سین کیا کی کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ سیفعل کا مطلب ہے وہ عنقریب کرے گا، اس میں حال کا مفہوم ختم ہو گیا۔ یہ سین مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے فعل مضارع کو۔ اب سوف جو ہے مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سوف یفعل کا مطلب ہے کہ وہ کچھ مدت کے بعد کرے گا، اور لن یفعل کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یفعل جا کے یہاں یفعل ہو جاتا ہے، یہ خفیف کرتا ہے فعل مضارع کو۔ اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، لن یہ حرف نفی بھی ہے، حرف تاکید بھی ہے، اور حرف مستقبل بھی ہے۔ چلیے اب ذرا قرآن کی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نزید، زاد یزید سے نزید، نزید کا مطلب ہے ہم اضافہ کریں گے، ہم اضافہ کریں گے۔ سا بہت جلد، ان قریب اضافہ کریں گے۔ المحسنین یعنی محسنین کے اجر میں، ان کے درجات میں اضافہ کریں گے۔ تو محسنون یہاں نسبی حالت میں ہے، مفعول بہی ہے، منصوب ہے، اس لیے محسنون جا کے محسنین ہو گیا۔ اب دیکھیے سننظر اصدقت، ملکہ سبا کے بارے میں جب ہدہد خبر لے کر حضرت سلیمان کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے یہ، تو حضرت سلیمان فوراً اس ہدہد کی بات پر یقین نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے ذرائع سے اس کی تصدیق کروں گا۔ یعنی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، تو انٹیلیجنس کے اوپر ایک اور انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہدہد غائب تھا۔ کہاں غائب تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ڈیوٹی پہ تھا، یمن گیا ہوا تھا، ایک بڑی اچھی خبر لے کے آیا ہوں، بڑی معلومات لے کر آیا ہوں۔ اور وہ جب وہ ساری معلومات بیان کرتا ہے تو حضرت سلیمان کہتے ہیں سننظر، بہت جلد ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سننظر ہم دیکھیں گے، اصدقت کیا تو سچا ہے، کیا تیری رپورٹ سچی ہے۔ اور اسی طرح سورہ زخرف میں ہے ستکتب شہادتہم، تکتب تو یہ مجہول ہے، لکھی جائے گی۔ کیا لکھی جائے گی؟ شہادتہم، ان کی گواہیاں۔ ان کی گواہی۔ شہادتو یہاں پر مرکب اضافی میں مضاف ہے، مرفوع ہے، اور اس میں فاعل ہے، نائب فاعل کی حیثیت سے، کیونکہ تکتب فعل مجہول ہے تو شہادت یہاں نائب فاعل ہے، اس لحاظ سے یہ مرفوع ہے۔ تو یہاں سننظر، سنزید، ستکتب، یہ ان تمام افعال میں سین کا استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے سورہ لہب میں، سیصلی نارا ذات لہب۔ تو سیصلی تو بہت جلد یہ آگ میں جلے گا، بہت جلد جلے گا، شعلوں والی آگ میں جلے گا، ذات لہب۔
تو یہاں بھی بہت جلد سیسلا، یسلا یہ جو ہے سلیہ یسلا، سلیہ یسلا سے یہ سیسلا ہو گیا۔ اب سوفا کی مثالیں دیکھیے، سورہ مریم میں ہے لسوف اخرج حیا، کچھ مدت بعد، یہاں سوفا کا استعمال ہوا، سین کا نہیں ہوا، سوفا کا ہوا، اس لیے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ مدت بعد، اخرجو، اخرجو مجہول ہے، میں نکالا جاؤں گا، میں زندہ کیا جاؤں گا، حیاً، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، لسوف اخرج حیا۔ سورہ تکاثر میں ہے کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، کچھ مدت بعد تم لوگوں کو پتہ چلے گا، کچھ مدت بعد، ابھی تم لوگ تکاثر میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، پیسے کمانے اور ایک دوسرے سے زیادہ بڑھنے کی دھن نے، سوف تعلمون، لیکن یہ خسارے کا سودا ہے، یہ جو ریس تم نے لگائی ہے تکاثر کی، یہ صحیح نہیں ہے، تم قبروں میں جاؤ گے، سوف تعلمون، کچھ مدت بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب آ جائیے ہم لن کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں، تو لن کے بارے میں کچھ قواعد ہیں اس کے، اور اب یہ فعل مضارع کی ایک قسم ہے جس کو ہم خفیف کہتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو فعل مضارع کے بارے میں بتایا تھا، معروف ہے ینصرو، اور خفیف ہے ینصرا، اور مجزوم ہے ینصر، اور ثقیل ہے ینصرن، اور ثقیل اثقل ہے ینصرن۔ تو اب یہاں لن کیا کرتا ہے کہ نالا ینالو، نالا کا مطلب ہے پہنچنا، 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 اور ینالو پہنچے گا یا پہنچتا ہے، تو لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، تو لن نے کیا کیا یہاں تنالو کو، تنالو کو لن تنالو، تنالون تھا اس میں نون غائب کر دیا، تم لوگ نیک، لن تنالوا البر، تم لوگ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا اگر ہم کہیں گے نالا ینالو سے تنالو، تو تم نہیں پہنچ سکو گے، لن تنالا، لن کے ساتھ ہی تنالا کہیں گے، تنالو کے بجائے تنالا، اس کو خفیف کریں گے، آخری حرف پر زبر لگائیں گے، یہ اصول نمبر 1 ہے۔ لن تنالا، لن ینالا وہ ہرگز نہیں پہنچے گا، لن انالا میں ہرگز نہیں پہنچوں گا، لن ننالا ہم ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ تو یہاں پر 4 صورتیں ہیں، انالا، ینالا، تنالا اور ننالا۔ تو یہاں دیکھیے لن کی وجہ سے تنالو، تنالا، ینالو، ینالا، انالو، انالا، ننالو، ننالا ہو گیا، یہ فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، یہ پہلا اصول ہو گیا اس کا۔ اب دوسرا اصول یہ ہے کہ لن بھی حروف ناصبہ کی طرح افعال خمسہ کا نون اعرابی گرا دیتا ہے، تو لن ینالون کو، ینالون کو ہم لن ینالو کہیں گے، وہ ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے، وہ ہرگز نہیں پا سکیں گے نیکی کو، لن تنالو تم لوگ ہرگز نہیں پا سکو گے، لن ینالا تم دونوں ہرگز نہیں پہنچا سکو گے، لن تنالا، لن ینالا وہ دونوں ہرگز نہیں پا سکیں گے، لن تنالا تم دونوں ہرگز نہیں پا سکو گے، لن تنالی تم، یعنی اے عورت تو نہیں پا سکے گی۔ تو یہاں لن جب آتا ہے ینالون، ینالو ہو جائے گا، تنالون، تنالو ہو جائے گا، ینالانی، ینالا ہو جائے گا، تنالانی، تنالا ہو جائے گا، تنالین، تنالی ہو جائے گا، یعنی نون اعرابی گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اور تیسرا اصول اس کا یہی ہے کہ لن بھی حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف جازمہ کی طرح، اور حروف جازمہ کی طرح یہ بھی نون نسوہ پر، نون ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتا،
جو کا تم برقرار رکھتا ہے، اور یفعلنا تفعلنا کی طرح لن ینلنا لن تنلنا، تم وہ عورتیں ہرگز نہیں پا سکیں گی، پہنچ پائیں گی، اور تم عورتیں ہرگز نہیں پہنچ پائیں گی۔ اب آ جائیے قرآنی مثالوں کی طرف۔ آل عمران کی مشہور آیت تو معلوم ہی ہے، لن تنالوا البر، تو لن کی وجہ سے تنالون تنالو ہو گیا۔ اب دوسری مثال ہے لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کریں گے یا کر سکتے ایک ہی کھانے پر، لن نصبر علی طعام واحد، تو ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ دیا جاتا تھا، پکا پکایا اور ریڈی میڈ فوڈ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اور غذا چاہیے، ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، تو نصبیرو، صبر یصبرو، نصبیرو جا کے کیا ہو گیا یہاں نصبرہ ہو گیا۔ اور آل عمران میں ہے لن تقبل توبتہم، تقبل مجھول ہے، فعل مجھول ہے، تقبل سے تقبل، تقبل توبتہم، توبتو مرفوع ہے اور نائب فاعل ہے، فعل مجھول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تقبلو جا کے لن کی وجہ سے تقبلا ہو گیا، لن تقبل توبتہم، لن تقبل توبتہم۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے، یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، لن يدخل، لن يدخل ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا، تو دخل یدخلو تھا، یہ یدخلو سے کیا ہو گیا لن کی وجہ سے یدخلا ہو گیا، لن نے اس کو منصوب کر دیا، اس کو خفیف کر دیا، الجنت منصوب ہے، مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصارہ کے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، لن تفعلوا، تفعلون تھا، اس کی نون گر گئی، وَلَن تفعلوا ہو گیا۔ اور فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو جو یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا، اب وہ چونکہ چھوٹا بھائی بھی گرفتار ہو گیا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا اور یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میرے پاس صورت نہیں ہے کہ اپنے والد حضرت یعقوب کو دکھا سکوں۔ انہوں نے کہا لن ابرح الارض، یہاں ارض سے مراد مصر کی سرزمین ہے، کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، نہیں ٹلوں گا، مصر ہی میں رہوں گا، اب بہت شرم آتی ہے مجھے، لن ابرح، میں ہرگز نہیں جاؤں گا واپس اس زمین سے۔ تو ابرحو تھا، بریح یبرحو سے ابرحا، ابرحو تھا، وہ لن کی وجہ سے ابرحا ہو گیا۔ تو لن کے بارے میں خلاصہ سمجھ لیجئے اور 5 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ لن فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور ظاہری طور پر فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے یعنی منصوب کرتا ہے۔ نمبر 2، لن معنوی طور پر فعل مضارع میں مستقبل کا معنی دیتا ہے، مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے، حال کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، یہ معنوی تبدیلی ہے۔ تیسری بات یہ کہ لن حرف تاکیدی ہے، نفی میں شدت پیدا کرتا ہے اور ہرگز نہیں، نیور کا مفہوم دیتا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ لن بھی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے حروف جازمہ کی طرح، اور وہ 5 حروف ہیں یفعلانی، تفعلانی، تفعلینا، یفعلون، تفعلون۔ اور آخری بات یہ کہ لن بھی حروف جازمہ کی طرح نون نسوہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں یہ ایک چارٹ ہے، ذرا اس چارٹ کو اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ حروف ناصبہ جو ہیں وہ 5 ہیں، جس طرح حروف جازمہ 5 تھے، لم، لما، لالی، ان، حروف ناصبہ بھی 5 ہیں، لن ہے، اذن ہے، ان ہے،
کئی یا لکھئی ہے، اور ان ظاہرہ اور ان مسمرہ، ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم پھر بعد میں بتائیں گے کہ 7 صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب ان چھپا ہوا ہوتا ہے، نفی کے جواب میں اور امر کے جواب میں، نہیں کے جواب میں، استفہام کے جواب میں، تمنا کے جواب میں، عرض کے جواب میں اور ترجی کے جواب میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ محذوف سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ حروف ناصبہ فعل مضارع کو مجرور کرتے منصوب کرتے ہیں، اور 5 حروف ناصبہ 5 ہیں، لن، ایسن، کئی، ان ظاہرہ اور ان مسمرہ۔ ان مسمرہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، اور 5 صورتوں میں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد، لام تعلیل کئی کے بعد، او بمعنی الا کے بعد، فاء سببیہ کے بعد، اور واو اور فا کے بعد جب نفی، نہیں، امر، استفہام، تمنا، عرض اور ترجی کے جواب میں آئیں تب بھی وہ وہاں فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، کیونکہ ان وہاں چھپا ہوا ہوتا ہے، مسبرہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حروف ناصبہ پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔